ہارون نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا حیدر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں حیدر، مگر میری کچھ شرائط ہوں گی۔ حیدر نے باہیں سینکڑیں۔ کیسی شرائط؟ ہارون کی آواز سرد تھی۔ پہلی شرط یہ کہ وہ میری ماں کو گردہ ڈونیٹ کرے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسے میری اولاد پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے بدلے وہ چاہے گی میں اسے دوں گا۔ پیسہ، آزادی، طلاق، سب۔ حیدر بات کرتے پلٹا۔ سامنے ہیر کھڑی تھی، 21 سال کی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس کے باپ نے ہارون سے وعدہ کیا تھا، بیٹی کی شادی کے بدلے ماں کی جان بچ جائے گی۔ ہیر نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے آپ کی بات سن لی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ ہارون نے ایک لمحہ اسے دیکھا، معصوم چہرہ، سہمے کندھے، پھر سرد لہجے میں بولا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے ہیر۔ ہیر نے سر اٹھایا، میرے دل میں سوراخ ہے۔ ہارون بولا، آپ کو اس کا آپریشن کروانا ہوگا۔ مجھے منظور ہے۔ ہیر کی سمجھ نہیں آئی۔ دل کا آپریشن؟ ہارون اٹھا، ہیر کے قریب آیا، اس کی کلائی پکڑ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ بیگم، اب یہ ساڑی خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ اس کی سانس ہیر کے گردن پر پڑ رہی تھی، اس کے لمس میں سختی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیر کی ہلکی سی سسکی نکلی اور پھر کمرے کے چار دیواریاں ہارون کی سرگوشیوں سے گونجنے لگی۔ تمہیں صرف بچہ دینا ہے ہیر، محبت مانگنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ میرے پاس دینے کو دل نہیں ہے۔ ہیر نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جس دل میں سوراخ تھا وہی دل آگے چل کر اس کا عادی ہو جائے گا۔ ہیر نے آنکھیں بند کر لی۔ ہارون کی انگلیاں اس کی ساڑی کے پلو سے کھیل رہی تھی۔ کمرے میں صرف پنکھے کی آواز تھی۔ آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ہارون کی سرد آواز اس کے کان میں گونجی، شرط تو تم نے خود مانی تھی، گردہ دو، بچہ دو، پھر تم آزاد۔ ہیر نے ہونٹ کاٹ لیے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہارون ہنسا، مگر وہ ہنسی بے جان تھی۔ اس نے ہیر کی کلائی چھوڑی اور کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ ڈر؟ تمہیں پتا ہے ہیر، ڈر کسے کہتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کہے کہ تمہارے دل میں سوراخ ہے اور بچنے کے چانس صرف 20% ہیں۔ ہیر کا سانس رک گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کا دل؟ ہارون پلٹا۔ شرٹ کے بٹن ابھی بھی کھلے تھے، سینے پر ایک لمبا سا نشان تھا، آپریشن کا۔ ہاں، میرا دل۔ 3 سال پہلے ایک لڑکی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا دل ٹھیک کر دے گی، پھر وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا دل واقعی میں سوراخ زدہ ہو گیا۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو آپ نے مجھ سے شادی؟ تمہیں صرف بچہ دینا ہے، محبت، وفا، عزت، یہ سب اس لڑکی کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا تھا۔ تم صرف ایک کانٹریکٹ ہو، سمجھ گئی؟ ہیر نے سر ہلا دیا، مگر دل کے کسی کونے میں درد اٹھا۔ اگلی صبح ہارون کی ماں ہسپتال تھی۔ ڈاکٹر نے کہا گردے کی ڈونیشن کے لیے ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ ہارون نے ہیر کی طرف دیکھے بغیر پیپرز اس کے سامنے پھینک دیے۔ سائن کرو، آج ہی ٹیسٹ ہوں گے۔ ہیر نے قلم اٹھایا، ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی سائن کرنے لگی، ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو، اگر تم مر گئی تو؟ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلی بار ہارون کی آنکھوں میں سردی کے علاوہ کچھ اور تھا۔ میں مر بھی گئی تو کیا؟ آپ تو بس بچہ چاہیے نا؟ ہارون نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بکواس بند کرو، اور کمرے سے نکل گیا۔ مگر دروازے کے پیچھے اس نے ہیر کی سسکیاں سن لی اور اس کو اپنے دل کے سوراخ سے ایک بار پھر خون رسنے لگا۔ 3 دن بعد ہسپتال کی لیب میں سناٹا تھا۔ ہارون ہاتھ میں رپورٹ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا۔ مس ہیر کا او نیگیٹو ہے اور بیگم صاحبہ کا بی پازیٹیو، گردہ ڈونیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہیر نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ وہ تو ماں کو بچانے آئی تھی، اب کیا ہوگا؟ ہارون نے رپورٹ میز پر پٹک دی۔ فائدے کی نہیں رہی تم۔ کانٹریکٹ کی پہلی شرط فیل۔ اب دوسری شرط پوری کرو، بچہ دو، پیسے لو، دفع ہو جاؤ۔ ہیر نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، میں کوشش کروں گی، آپ کی ماں کے لیے۔ کوشش؟ ڈرامے بند کرو ہیر، مجھے بیکار لوگ پسند نہیں۔
اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی اندر آئی، مہنگا سوٹ، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں فاتحانہ چمک۔ ہارون، تم یہاں ہو؟ وہ سیدھا ہارون کے گلے لگ گئی۔ ہارون کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، نفرت اور درد۔ مہک تم؟ ہارون نے اسے خود سے الگ کیا۔ ہیر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی نام تھا جس لڑکی نے 3 سال پہلے ہارون کا دل توڑا تھا۔ مہک نے ہیر کو اوپر سے نیچے دیکھا، پھر ہنس کر بولی، واہ ہارون، تم نے شادی بھی کر لی، اور یہ کون ہے، نوکرانی؟ ہارون نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ مہک ہیر کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، سویٹی، ہارون کو چھوڑ دو، اس کا دل تو میرے پاس ہے، ویسے بھی اس کا دل تو سوراخ زدہ ہے نا، تم کیا ٹھیک کرو گی؟ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سر جھکا لیا۔ ہارون نے اچانک ہیر کی کلائی پکڑی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو مہک، یہ میری بیوی ہے، نکاح شدہ بیوی۔ مہک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بیوی؟ تم نے اس سے؟ مگر ہارون، بس کرو، چلو ہیر۔ ہارون نے ہیر کا ہاتھ اور زور سے پکڑا اور وارڈ سے نکل گیا۔ پیچھے مہک جل بھن کر رہ گئی۔ گاڑی میں ہارون نے ہیر کا ہاتھ چھوڑ دیا، شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ ہیر نے دھیمی آواز میں کہا، آپ نے جھوٹ بولا، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں صرف کانٹریکٹ ہوں۔ ہارون پلٹا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ اس نے ہیر کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ ہاں تم کانٹریکٹ ہو، مگر آج کے بعد کوئی تمہیں نوکرانی نہیں کہے گا، سمجھی؟ کیونکہ میری عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ میری اپنی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ ہیر کا دل زور سے دھڑکا۔ ہارون کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں تھی، کچھ اور تھا۔ گاڑی رک گئی۔ ہارون نے دروازہ کھولا۔ اتر جاؤ۔ ہیر نے پوچھا، کہاں ہیں ہم؟ ہارون نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ ایک بچوں کا یتیم خانہ تھا، بورڈ پر لکھا تھا، دل کا سوراخ والے بچے۔ ہارون بولا، تمہیں بچہ چاہیے نا؟ یہاں سینکڑوں ہیں جن کے دل میں سوراخ ہے، جیسے میرے دل میں ہے۔ ہیر کی آنکھیں بھر آئی، اسے سمجھ آ گیا ہارون نفرت نہیں کر رہا تھا، وہ خود سے بھاگ رہا تھا۔ ہیر یتیم خانے کے دروازے پر کھڑی تھی، سامنے کھیلتے بچے، کوئی ویل چیئر پر، کسی کے سینے پر آپریشن کا نشان۔ ہارون نے جیب سے پرس نکالا، چیک بک نکالو ہیر، جتنے بچے چاہو اڈاپٹ کر لو، شرط تو پوری کرنی ہے نا؟ ہیر نے چیک بک لی، مگر دستخط نہیں کیے۔ وہ ایک 5 سال کے بچے کو دیکھ رہی تھی، کونے میں اکیلا بیٹھا، ہاتھ میں کاغذ کا جہاز۔ بچے کی آنکھیں ہو بہو ہارون جیسی تھی، تیکھی، سرمائی اور اداس۔ ہیر آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ بچے نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارحم، مگر میم کہتی ہیں میرا دل خراب ہے، اس لیے کوئی مجھے نہیں لے جاتا۔ ہیر کا دل پگھل گیا۔ اس نے بچے کے بال سہلائے۔ پیچھے سے ہارون کی آواز آئی، کیا کر رہی ہو؟ جلدی کرو۔ ہیر نے پلٹ کر کہا، ہارون، یہ بچہ۔ ہارون نے بچے کو دیکھا اور پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے چیک بک گر گئی۔ ارحم، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بچہ دوڑ کر ہارون کے پاس آیا، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پاپا، آپ آ گئے؟ میم کہتی تھی آپ مجھے لینے آئیں گے۔ ہارون کا سانس رک گیا۔ اس نے ہیر کو دیکھا، ہیر کی آنکھیں سوالیہ تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ وارڈن میم آگے آئیں۔ سر، یہ ارحم ہے، 3 سال پہلے ایک خاتون اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، کہہ گئی تھی اس کے پاپا کا دل سوراخ زدہ ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آ جائے گا۔ ہیر نے ہارون کی طرف دیکھا۔ ہارون کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ 3 سال پہلے جب میک آپ کو چھوڑ کر گئی تھی۔ ہارون نے مٹھی بھینچ لی، اسے یاد آ گیا، میک پریگننٹ تھی۔ اس نے کہا تھا ایبارشن کروا دوں گی، تمہارے جیسے ٹوٹے دل والے سے بچہ نہیں پالا جائے گا، مگر اس نے بچہ جنم دیا تھا اور یہاں چھوڑ دیا تھا۔ ارحم نے ہیر کا دوپٹہ کھینچا۔ میم، یہ کون ہے؟ کیا یہ میری ماما بنے گی؟ ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ ہارون نے گرج کر کہا، اسے نیچے اتارو۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ہیر نے ڈھیٹ ہو کر کہا۔ ہے۔ ہارون قریب آیا،
اس نے ارحم کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ بچے کی آنکھیں، ناک، ہونٹ سب اس جیسے۔ اس کے دل کے سوراخ سے درد کی لہر اٹھی۔ 3 سال کا غصہ، نفرت، درد سب ایک سیکنڈ میں ٹوٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے ارحم کو گود میں اٹھا لیا۔ بچے نے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ پاپا آپ رو رہے ہیں؟ ارحم نے اس کے آنسو پونچھے۔ ہارون نے ہیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں تھی، التجا تھی۔ ہیر، میں غلط تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے پاس دل نہیں ہے، مگر تم نے آ کر میرے ٹوٹے دل کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ ہیر نے سر جھکا لیا۔ ارحم نے ہارون کے گال پر بوسہ دے دیا۔ ہارون نے ہیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو گھر چلیں۔ تینوں بطور فیملی۔ کانٹریکٹ ختم۔ ہیر نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ کانٹریکٹ ختم؟ مگر میری ماں؟ ہارون نے ارحم کو مضبوطی سے پکڑا۔ تمہاری ماں کے لیے میں دنیا کا بہترین ڈاکٹر لاؤں گا۔ گردہ نہیں مل رہا تو مشین سے لگے گی۔ مگر تم مجھے طلاق نہیں دو گی؟ ارحم بیچ میں بولا۔ ماما، پاپا کو ہاں کر دو نا۔ ہیر نے ہارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں 3 سال پرانا ٹوٹا ہوا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہارون نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تھینک یو میری اجنبی بیوی، میری ہیر۔ باہر بارش شروع ہو گئی۔ تینوں گاڑی میں بیٹھے، ارحم بیچ میں، ہارون اور ہیر دونوں طرف۔ ہارون کا تھپڑ مہک کے گال پر گونجا۔ پورا صحن سن ہو گیا۔ 3 سال پہلے تم نے میرے بچے کوڑے دان میں پھینک دیا تھا، آج حق جتا رہی ہو؟ ہارون دھاڑا۔ مہک نے گال سہلاتے ہوئے زہریلی ہنسی ہنسی۔ ہاں پھینک دیا تھا، کیونکہ یہ بچہ تمہارا تھا ہی نہیں ہارون۔ کیا؟ ہیر کے ہاتھ سے ارحم گرنے لگا۔ ہارون نے فوراً ارحم کو سنبھالا۔ مہک نے ایک فائل کھولی، ڈی این اے رپورٹ سامنے پھینک دی۔ یہ لو رپورٹ، ارحم کا ڈی این اے تم سے 0% میچ کرتا ہے۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا اور حیدر کا بیٹا ہے۔ ہیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حیدر؟ وہی جو ہارون کا کزن تھا؟ ہارون نے رپورٹ اٹھائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ارحم کا چہرہ دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی ناک۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ ہارون گرجا۔ مہک ہنسی۔ جھوٹ تو یہ دیکھو۔ اس نے موبائل سے ویڈیو چلائی، 3 سال پرانا کلپ۔ مہک اور حیدر ایک کمرے میں۔ ہیر نے فوراً ارحم کی آنکھیں بند کر دی۔ ہارون کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے ارحم کو نیچے اتار دیا۔ بچہ روتے ہوئے ہیر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ماما، پاپا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ ہارون نے منہ پھیر لیا۔ ہیر، تمہارا کانٹریکٹ ختم۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے، اور تمہاری ماں کا آپریشن بھی میں نہیں کرواؤں گا۔ ہیر کی چیخ نکل گئی۔ ہارون، اسی وقت ابا آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ رک جاؤ ہارون۔ ابا نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک اور نکاح نامہ تھا، تاریخ 3 سال پہلے کی۔ یہ کیا ہے ابا؟ ہارون نے پوچھا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، یہ مہک اور حیدر کا نکاح نامہ ہے۔ انہوں نے تم سے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ ارحم ان دونوں کا بیٹا ہے، مگر 3 سال پہلے حیدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مر گیا وہ۔ مہک نے بدلہ لینے کے لیے ارحم کو یتیم خانے چھوڑ دیا تاکہ تمہیں تکلیف ہو۔ مہک چلائی۔ جھوٹ ہے یہ۔ ابا بولے، لڑکی، تمہارے دستخط ہیں اس نکاح نامے پر، اور تمہارے باپ نے مجھے سب بتا دیا تھا مرنے سے پہلے۔ ہیر نے ہارون کی طرف دیکھا۔ ہارون کا چہرہ پتھر تھا۔ اس نے ارحم کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ہارون نے آہستہ سے کہا، تو ارحم میرا خون نہیں ہے؟ ہیر نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، مگر ہارون، خون سے رشتے نہیں بنتے، محبت سے بنتے ہیں۔ اس نے آپ کو پاپا کہا ہے۔ ہارون نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک طرف 3 سال پرانا دھوکہ، دوسری طرف ارحم کی سسکیاں۔ اچانک ارحم نے ہارون کے پاؤں پکڑ لیا۔ پاپا، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں شرارت نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ ہارون نے آنکھیں کھولی۔ اس کے دل کے سوراخ سے ایک بار پھر خون نکلا۔ اس نے ارحم کو گود میں اٹھا لیا۔ مہک چیخی، نہیں، میرا بیٹا ہے وہ۔ ہارون نے مہک کو گھورا۔ تمہارا بیٹا؟ تمہیں اسے کوڑے دان میں پھینکا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ نکاح نامہ دیکھ لو۔
میں نے 10 سال پہلے ہیر سے نکاح کیا تھا، وہ میری بیوی ہے اور آج کے بعد ارحم میرا بیٹا ہے، قانونی بیٹا۔ اس نے وکیلوں کی طرف دیکھا۔ اڈاپشن پیپرز تیار کرو ابھی۔ مہک منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ پولیس نے اسے باہر نکال دیا، مگر جیسے ہی مہک گئی، ہیر کی ماں کی ہسپتال سے کال آ گئی۔ نرس کی آواز کانپی، سر، بیگم صاحبہ کی حالت بہت خراب ہے، گردہ نہیں ملا تو 24 گھنٹے میں۔ بس ہیر کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس نے ہارون کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ ہارون نے ہیر کا ہاتھ پکڑا، چلو ہسپتال۔ مگر اس کی آنکھوں میں وہ سردی واپس آ گئی تھی جو 3 سال پہلے میک کے دھوکے کے بعد آئی تھی۔ گاڑی میں ارحم بیچ میں سو رہا تھا۔ ہارون شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہارون نے جھٹک دیا، ہاتھ مت لگاؤ ہیر، میں نے کہا تھا نا میرے پاس دینے کو دل نہیں ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحم نیند میں بولا، پاپا ماما لڑائی مت کرنا۔ ہارون نے کچھ نہیں کہا، بس مٹھی بھینچ لی۔ ایمبولینس کے سائرن بج رہے تھے۔ ہسپتال کی راہداری میں ہیر بھاگ رہی تھی، دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ہارون پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ارحم کا ہاتھ۔ ارحم رو رہا تھا۔ پاپا ماما کہاں گئیں؟ ڈاکٹر سامنے آئے۔ مس ہیر کی ماں کی حالت کریٹیکل ہے، گردہ نہ ملا تو 24 گھنٹے، بس 24 گھنٹے باقی ہیں۔ ہیر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اللہ! ہارون نے مٹھی بھینچ لی۔ اس کے ذہن میں مہک کی آواز گونج رہی تھی، ارحم تمہارا بیٹا نہیں ہے، 0% ڈی این اے میچ۔ اسی وقت لیب سے لڑکا دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں لفافہ۔ سر، ڈی این اے رپورٹ آ گئی، نمبر 1 ٹرینڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ ہارون نے لفافہ پھاڑا، رپورٹ کھولی۔ ریزلٹ: ہارون خان اینڈ ارحم خان 0% میچ، ناٹ بایولوجیکل فادر۔ ہارون کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے رپورٹ پھاڑ کر پھینک دی۔ دیکھا ہیر، میں نے کہا تھا نا میرے پاس دل نہیں ہے۔ ہیر نے رپورٹ کے ٹکڑے اٹھائے، آنسوؤں سے بولی، ہارون خون سے بیٹا نہیں بنتا، اس نے آپ کو پاپا کہا ہے۔ ہارون نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، بس کرو، تمہارا کنٹریکٹ ختم، ماں کا آپریشن تم خود کرواؤ۔ وہ پلٹ کر جانے لگا، تبھی ابا لڑکھڑاتے ہوئے آئے، ہاتھ میں پیلا پڑا ہوا لفافہ۔ رک جاؤ ہارون۔ ابا نے لفافہ کھولا، اندر 3 سال پرانا نکاح نامہ، مہک علی اینڈ حیدر خان، ڈیٹ 12 مارچ 2023، وٹنس حیدر's فادر۔ ہارون کے ہاتھ سے نکاح نامہ گر گیا۔ یہ کیا بکواس ہے ابا؟ ابا کی آنکھیں نم تھیں۔ بیٹا، مہک اور حیدر نے تم سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، حیدر مر گیا ایکسیڈنٹ میں، ارحم ان دونوں کا بیٹا۔ مہک نے بدلہ لینے کے لیے اسے یتیم خانے چھوڑا تاکہ تم ٹوٹ جاؤ جیسے وہ ٹوٹی تھی۔ مہک پیچھے سے آئی، ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہارون، سرپرائز! تم ساری زندگی ایک حرامزادے کو اپنا بیٹا سمجھتے رہے۔ ہارون نے مڑ کر مہک کا گریبان پکڑ لیا، زبان سنبھال۔ ہیر نے موبائل پھینک دیا، بند کرو یہ ڈرامہ، ارحم معصوم ہے۔ اسی وقت آئی سی یو سے نرس دوڑتی آئی، مس ہیر، آپ کی امی، ان کا بی پی گر رہا ہے، آخری سانس لے رہی ہیں، آخری بار مل لیں۔ ہیر پاگلوں کی طرح آئی سی یو کی طرف بھاگی۔ ہارون نے ارحم کو دیکھا، بچہ روتے ہوئے اس کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ پاپا، آپ مما کو روکے نا، نانی مر جائے گی۔ ہارون کا دل پھٹ گیا۔ ایک طرف 3 سال پرانا دھوکہ، ڈی این اے 0%، سوشل میڈیا پر ذلت، دوسری طرف ایک بچے کے آنسو اور ایک ماں کی آخری سانس۔ اس نے آنکھیں بند کر کے فیصلہ کیا۔ اس نے ارحم کو گود میں اٹھایا، وکیلوں کو آواز دی، ایڈاپشن فارم لاؤ، ابھی سائن کروں گا۔ ارحم خان میرا قانونی بیٹا ہے، خون نہیں تو کیا، نام تو میرا لگے گا نا۔ مہک چیخی، نہیں! ہارون نے اسے گورا، تم نے اسے کوڑے دان میں پھینکا تھا، اب یہ میرا ہے۔ پھر وہ ہیر کے پیچھے آئی سی یو میں بھاگا۔ آئی سی یو کے شیشے کے پیچھے ہیر کی ماں آکسیجن پر تھی، مشینیں بیپ کر رہی تھی۔ ہیر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی، امی آنکھیں کھولیں، میں آ گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا، 24 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں، سوری مس، بیپ بیپ، لائن سیدھی ہو گئی۔
ہیر کی چیخ پورے ہسپتال میں گونج گئی۔ امی! ہارون نے پیچھے سے ہیر کو تھام لیا، اس کو گلے لگا لیا۔ پہلی بار 10 سال بعد ہیر نے اس کی شرٹ نوچ دی۔ کیوں؟ میری ماں کو کیوں نہیں بچایا آپ نے؟ میری ماں کو؟ آپ کے پاس پیسہ تھا، پاور تھی۔ ہارون نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پہلی بار ہیر میں ڈر گیا تھا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مہک نے میرا دل توڑا تھا، میں نے سوچا تم بھی دھوکہ دو گی، اس لیے سرد بن گیا تھا، معاف کر دو مجھے۔ ہیر نے اس کے سینے پر مکے مارے۔ ارحم بیچ میں آ کر بولا، پاپا ماما کو مت مارو، نانی آسمان پر چلی گئی ہیں، وہ فرشتہ بن گئی ہیں۔ ہارون نے ارحم کو بھی سینے سے لگا لیا، تینوں رو رہے تھے۔ ہسپتال کی دیوار پر کھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ رات 11:59۔ ڈاکٹر نے ہیر کے سامنے فائل پھینکی۔ مس ہیر، 12 بجتے ہی 24 گھنٹے پورے۔ آپ کی امی کا گردہ فیل ہو چکا ہے، ڈائلیسس بھی جواب دے گئی ہیں، اب صرف معجزہ بچا سکتا ہے۔ ہیر نے گھڑی دیکھی، کانٹا 12 کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف ہو گئے۔ نہیں، نہیں، ابھی 5 منٹ ہیں۔ وہ آئی سی یو کی طرف بھاگی۔ اندر اس کی ماں وینٹیلیٹر پر تھی، سانسیں اکھڑا رہی تھی، مشین کی بیپ آہستہ ہو رہی تھی۔ ہیر نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی، آنکھیں کھولے نا، میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو بچاؤں گی۔ میں نے ہارون سے نکاح کر لیا گردہ دینے کے لیے، مگر میرا بلڈ میچ نہیں ہوا امی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی، ہونٹ ہلے۔ بیٹی، ہارون اچھا لڑکا ہے، اسے معاف کر دینا۔ بیپ بیپ، لائن سیدھی۔ 12:03۔ ہیر کی چیخ نکل گئی، امی! پورے اسپتال میں سناٹا چھا گیا۔ نرسیں دوڑی، ڈاکٹر نے چادر ڈال دی۔ ہیر ماں کی لاش پر گر گئی، اس کی چیخوں سے شیشے ہل رہے تھے۔ ہارون کھڑا تھا باہر، ہاتھ میں ڈی این اے رپورٹ۔ ارحم اس کی ٹانگ سے لپٹا رو رہا تھا۔ ہارون نے گھڑی دیکھی، 12:01۔ وہ دوڑا، آئی سی یو کا دروازہ کھلا، سامنے منظر دیکھ کر اس کے پاؤں جکڑ گئے۔ ہیر ماں کی چادر نوچ رہی تھی۔ امی اٹھو نا، میں نے آپ کے لیے اپنی عزت بیچ دی، نکاح کر لیا، ہارون کے ساتھ سو گئی، صرف آپ کے لیے، اور آپ چلی گئی امی۔ ہارون کے ہاتھ سے ڈی این اے رپورٹ گر گئی۔ اسے سمجھ آ گیا، ہیر نے صرف پیسے کے لیے نہیں، ماں کے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگا دی تھی۔ اس نے پیچھے سے ہیر کو باہوں میں بھر لیا۔ ہیر بس۔ ہیر نے مڑ کر ہارون کے گال پر تھپڑ مارا۔ تم قاتل ہو، تم نے کہا تھا گردہ نہیں ملا تو مشین لگے گی، مشین کہاں ہے؟ تم نے جھوٹ بولا۔ تھپڑ کی گونج پورے وارڈ میں پھیل گئی۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ہاں، میں قاتل ہوں ہیر، میں نے 3 سال پہلے اپنا دل مار دیا تھا، آج تمہاری ماں کو بھی میں نے مار دیا، کیونکہ میں ڈر گیا تھا کہ تم بھی میگ کی طرح مجھے چھوڑ دو گی۔ اس نے ہیر کو دیوار سے لگا دیا، اس کی سانس ہیر کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ اب سنو ہیر، 24 گھنٹے پورے ہو گئے، تمہاری ماں چلی گئی، اب تمہارا کنٹریکٹ ختم، تم آزاد ہو، جا سکتی ہو۔ مگر اس نے ہیر کی تھوڑی اٹھائی، آنسو اس کے گال پر گرے۔ مگر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، کیونکہ تمہاری ماں کی آخری سانس پر تم نے میرا نام لیا تھا۔ اب تم میری سزا ہو، میری قید، میری ہیر۔ ہیر نے ہنس کر رونا شروع کر دیا، پاگلوں کی طرح۔ سزا؟ تمہیں پتہ بھی ہے سزا کیا ہوتی ہے؟ سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے تم سب کچھ قربان کر دو، وہ تمہارے سامنے مر جائے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ ارحم دوڑ کر آیا، اس نے ہیر کا دوپٹہ کھینچا۔ ماما، نانی سو گئی ہیں، میں انہیں اٹھاؤں؟ ہیر نے ارحم کو گود میں اٹھا لیا، ماں کی لاش کو چوما، پھر ہارون کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، نفرت تھی، خالص نفرت۔ ہارون خان، ہیر نے سرد لہجے میں کہا، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم، نکاح نامہ پھاڑ دو، طلاق دو، اور ہاں، اس نے ارحم کو ہارون کے قدموں میں بٹھا دیا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ڈی این اے 0% تھا نا، تو لو اپنا بیٹا واپس، میں کسی کا بوجھ نہیں بنوں گی۔ وہ مڑی اور لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ ہارون نے ارحم کو دیکھا، بچہ رو رہا تھا۔ پاپا مجھ سے ناراض ہیں؟
ہارون نے مٹھی بھینچ لی، دل کے سوراخ سے خون رس رہا تھا۔ باہر 12:05 ہو چکے تھے، 24 گھنٹے پورے اور زندگی ختم۔ میڈیا باہر کھڑا تھا، کیمرے چمک رہے تھے۔ 3 مہینے بعد ہارون کی ملٹی نیشنل کمپنی خان انڈسٹریز کا اسٹاک گر کر 0% پر آ گیا۔ بورڈ روم میں چیخ و پکار۔ سی ای او ہارون کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ 3 مہینے سے نہایا نہیں تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ سامنے ہیر کھڑی تھی، سفید سوٹ، آنکھوں میں برف، ہاتھ میں فائل۔ ہارون خان، ہیر کی آواز سرد تھی، تم نے میری ماں کو 24 گھنٹے دیے تھے، میں نے تمہیں 3 مہینے دیے، آج تمہاری کمپنی ختم۔ ہارون نے سر اٹھایا، کیا کر رہی ہو ہیر؟ ہیر نے فائلیں میز پر پھینکی۔ یہ ثبوت ہیں، تمہاری کمپنی نے 10 سال سے یتیم خانوں کی فنڈ کھائے ہیں، میں نے سارا ڈیٹا لیک کر دیا، میڈیا، کورٹ، ایف آئی اے سب کے پاس ہے۔ ہارون ہنسا، درد بھری ہنسی۔ شاباش میری ہیر، بدلہ لے لیا، سکون ملا؟ ہیر نے آنکھیں بند کر لی۔ سکون؟ جس دن میری ماں مری تھی نا، اس دن میں مر گئی تھی، اب میں بھوت ہوں، تمہیں تباہ کرنے آئی ہوں۔ اسی وقت ارحم دوڑتا ہوا آیا۔ 3 مہینے سے وہ ہیر کے ساتھ تھا۔ ماما، پاپا کو کچھ مت کرنا، وہ روتے ہیں رات کو۔ ہیر نے ارحم کو گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر ہارون کی طرف دیکھا۔ یہ لو اپنا بیٹا، 0% ڈی این اے تھا نا، رکھو اسے، میں جا رہی ہوں امریکہ، نئی زندگی۔ وہ مڑی، ہارون کی چیخ نکلی، ہیر رکو! وہ دوڑا، ہیر کا ہاتھ پکڑا، گھٹنوں کے بل گر گیا، پورے بورڈ روم کے سامنے۔ مار دو مجھے ہیر، گولی مار دو، مگر مت جاؤ۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ تمہاری ماں کا موت کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے کہ مشین لیٹ لگائے، میں ڈر گیا تھا کہ تم ٹھیک ہو کر مجھے چھوڑ دو گی۔ پورا بورڈ روم سن ہو گیا۔ ہیر کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ کیا تم نے جان بوجھ کر؟ ہارون نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہاں میں قاتل ہوں، مجھے جیل بھیج دو، مگر سزائے موت سے کم نہ دینا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ 3 مہینے کا غصہ، درد، نفرت سب بہہ گیا۔ ارحم نے ہارون کا چہرہ ہاتھوں سے پکڑا۔ پاپا ماما کو معاف کر دو نا، نانی نے کہا تھا فرشتے معاف کر دیتے ہیں۔ ہیر نے ارحم کو دیکھا، پھر ہارون کو، اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو۔ اس نے آہستہ سے ہارون کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تم سے نفرت کی ہارون، بہت نفرت، مگر نفرت بھی تو محبت کی دوسری شکل ہوتی ہے نا۔ ہارون نے آنکھیں بند کر لی۔ تو معاف کر دو گی؟ ہیر نے ہونٹ کاٹ لیے۔ نہیں۔ ہارون کا دل ڈوب گیا۔ ہیر نے کہا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ معافی بہت سستی ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی دوں گی، ساری زندگی، سزا کے طور پر۔ اس نے ہارون کا ہاتھ پکڑا۔ اٹھو، جیل چلو، ہم دونوں عمر قید ایک دوسرے کے۔ 5 سال بعد، قبرستان، شام کا وقت۔ ہیر سفید عبایا میں قبر پر بیٹھی تھی، سامنے سنگ مرمر پر لکھا تھا، اماں تمہاری بیٹی ہیر۔ پیچھے ہارون کھڑا تھا، اب ویل چیئر پر تھا۔ 3 سال پہلے دل کا آپریشن فیل ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا دل میں سوراخ بہت بڑا ہے۔ ارحم اب 10 سال کا تھا۔ اس نے قبر پر پھول رکھے۔ نانی، پاپا، مما آ گئے ہیں۔ ہیر نے ہارون کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ پر وہی ہار تھا جو 5 سال پہلے پہنایا تھا۔ ہارون، تم نے کہا تھا نا تمہارے پاس دل نہیں ہے؟ ہیر نے مسکرا کر کہا۔ ہارون نے کھانس کر کہا، ہاں، مگر تم نے اپنا دل مجھے دے دیا تھا، اس لیے میں 5 سال زندہ رہا۔ ہیر نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ شرط یاد ہے؟ گردہ دو، بچہ دو، پھر طلاق۔ ہارون نے سر ہلایا۔ ہیر ہنسی۔ گردہ تو نہیں دے سکی، بچہ بھی تمہارا نہیں تھا، طلاق بھی نہیں دی، دیکھی میں کتنی بری ہوں؟ ہارون نے اس کا ہاتھ چوما۔ نہیں، تم دنیا کی بہترین بیوی ہو، میری ہیر، میری سزا، میری جنت۔ ارحم بیچ میں بولا، پاپا مما گھر چلیں، آج بریانی بنے گی۔ ہارون نے ہیر کی طرف دیکھا، چلیں؟ ہیر نے سر ہلایا۔ ویل چیئر دھکیلنے لگی۔ سورج ڈوب رہا تھا، تینوں کا سایہ لمبا ہو رہا تھا۔ ہیر نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے ہارون، تم نے نکاح کر کے بغیر دیکھے چھوڑ دیا تھا،
آج 15 سال بعد میں تمہیں دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ ہارون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اور میں تمہیں دیکھے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ قبرستان کی دیوار پر لکھا تھا، محبت شرطوں کی محتاج نہیں ہوتی۔